الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله مرحبا ماشاء اللہ. اللہ عز و جل کی بارگاہ میں آئیے مل جل کر التجا کریں کہ مولا عز و جل کرم والائے کرم ہو جائے، احسان پر احسان ہو جائے کہ ان نیکیوں سے پہلے ہمیں اچھی اچھی نیتوں کی بہت ساری کثرت کی بھی توفیق عنایت ہو جائے، اور زندگی کے دن جو اتنے ہمارے مقدر میں لکھے ہوئے ہیں اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے ان نیکیوں کو ان آنے والے دنوں کے لیے، خصوصاً آج کے دن کے لیے رحمتوں، برکتوں اور خیر کے حصول کا سبب بنائیں، اور وہ دن جب نیکیوں کی شدید ترین حاجت ہوگی، لوگ نیکیوں کی تلاش میں مارے پھرتے ہوں گے. اللہ عز و جل اپنے فضل و کرم سے نیکیوں کو ہمارے لیے زاد نجات، زاد آخرت بنائیں. مل جل کر نیکیوں کے سلسلے کو ہم آگے بڑھایا کرتے ہیں. جہاں بہت ساری اور نیتیں کیجیے گا وہاں یہ نیت بھی ضرور شامل کر لیجئے. میرے امیر اہل سنت کے پیارے اور جامع الفاظ فرماتے ہیں، ہر صبح یہ نیت کر لیجئے آج کا دن آنکھ، کان، زبان اور ہر عضو کو گناہوں اور فضولیات سے بچاتے ہوئے نیکیوں میں گزاروں گا انشاءاللہ تعالی عز و جل. چلیں میں جناب یہ لکھی بھی تو ہے، لگا لیتا ہوں. اے کاش یہ احساس ہمارے دل میں جاگزیں ہو جائے، قرار پکڑ جائے. چلیے مل جل کر آگے سلسلے کو بڑھاتے ہیں، اور سب سے پہلے تلاوت کلام پاک کی برکتیں حاصل کرنے کی کوششیں کریں گے. قاری صاحب الحمدللہ تشریف فرما ہیں. ارشاد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا. اس لیے میں نیت کرتا ہوں کہ حصول ثواب کے لیے اللہ و رسول عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرتے ہوئے تلاوت کروں گا انشاءاللہ عز و جل. آپ سبھی تلاوت قرآن کریم کی تعظیم کی نیت سے جب تک ہو سکے نگاہیں نیچی کیے، دو زانوں بیٹھیے، اور مزید یہ بھی نیت کیجئے کہ رضا الہی عز و جل کے لیے حکم قرآنی پر عمل کرتے ہوئے کان لگا کر خوب توجہ کے ساتھ، اور اپنے اختیار میں ہوا اور دل میں اخلاص پایا تو حکم حدیث پر عمل کرتے ہوئے اشک باری کرتے ہوئے تلاوت سنوں گا انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل
مدنی چینل کے ناظرین، سورہ شمس مکیہ ہے، اس میں 1 رکوع، 15 آیتیں، 54 کلمے، 247 حروف ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ کنز الایمان میرے آقا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت، مجدد دین و ملت، پروانہ شمع رسالت، امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن اپنے شعرائے آفاق ترجمہ قرآن کنز الایمان میں کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کی پہلی اور دوسری آیت کا ترجمہ سنیے۔ سورج اور اس کی روشنی کی قسم اور چاند کی جب اس کے پیچھے آئے، اس کے تحت حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر خزائن العرفان میں اس کی تفسیر کچھ اس طرح ارشاد فرماتے ہیں۔ تفسیر یعنی غروب آفتاب کے بعد طلوع کرے یہ قمری مہینہ کے پہلے 15 دن میں ہوتا ہے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 3 کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، اور دن کی جب اسے چمکائے۔ اس کے تحت تفسیر یہ ہے یعنی آفتاب کو خوب واضح کرے، کیونکہ دن نور آفتاب کا نام ہے، تو جتنا دن زیادہ روشن ہوگا اتنا ہی آفتاب کا ظہور زیادہ ہوگا، کیونکہ اثر کی قوت اور اس کا کمال مؤثر کے قوت و کمال پر دلالت کرتا ہے، یا یہ معنی ہے کہ جب دن دنیا کو یا زمین کو روشن کرے یا شب کی تاریکی کو دور کرے۔ اس سورہ مبارکہ کی آیت نمبر 4 کا ترجمہ کنز الایمان یہ ہے، اور رات کی جب اسے چھپائے۔ اس کے تحت تفسیر یہ ہے یعنی آفتاب کو اور آفاق ظلمت و تاریکی سے بھر جائیں، یا یہ معنی کہ جب رات دنیا کو چھپائے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیراً واحسن الجزا۔ سلسلے میں آمد مرحبا، ماشاءاللہ۔ حضرت آپ نیتیں کرنے سے پہلے یہ بتا دیجئے کہ آپ ہمیں سنانے کیا جا رہے ہیں؟ آج انشاءاللہ مولانا حسن رضا خان کا لکھا ہوا کلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ ماشاءاللہ، کون سا بھلا؟ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز۔ اللہ اللہ، ماشاءاللہ۔ آئیے نعت شریف سننے اور پڑھنے سے قبل اچھی نیتیں کر لیتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اچھی نیت نہ ہو تو عمل کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے میں نیت کرتا ہوں اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے نعت شریف پڑھوں گا۔ آپ بھی نیت کیجئے کہ حصول ثواب کی خاطر جتنا ہو سکا تعظیم مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے نگاہیں نیچی کیے، 2 زانوں بیٹھ کر گنبد خضرا کا تصور باندھ کر نہایت توجہ کے ساتھ اپنے بس میں ہوا اور دل میں خلوص پایا تو عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ڈوب کر روتے ہوئے یا اخلاص کے ساتھ رونے والوں سے مشابہت کی نیت سے رونے جیسی صورت بنائے نعت شریف سنوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلے، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا۔ تو ایک
عصیان کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا۔ پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، جتنا میرے خدا کو ہے میرا نبی عزیز، کونین میں کسی کو نہ ہوگا کوئی عزیز، خاک مدینہ پر مجھے اللہ موت دے، خاک مدینہ پر ہمیں اللہ موت دے، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، وہ مردہ دل ہے جس کو نہ ہو زندگی عزیز، اور کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، کیوں جائے ہم کہیں کہ غنی تم نے کر دیا، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اب تو یہ گھر پسند یہ در یہ گلی عزیز، اور جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری رضا ہے خدا کی وہی خوشی، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، جو کچھ تیری خوشی ہے خدا کو وہی عزیز، اور گو غم نکم میں غلام ہے، گو غم نکم میں غلام ہے، قربان پھر بھی رکھتی ہے رحمت تیری عزیز، قربان پھر بھی رکھتی ہے
رحمت تیری عزیز اور منگتا اٹھا تو مدینے کی طرف منگتا اٹھا تو مدینے کی طرف تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز تیرا ہی در پسند تیری ہی گلی عزیز اور کون اللہ کو بھی کتنی ہے خاطر تیری عزیز اور قرآن اسی خاک کی قسم تیری گلی عزیز ہم کون ہے خدا کو ہے تیری گلی عزیز اور طیبہ مجھ کو یہی عزیز مجھ کو یہی پسند مجھ کو یہی عزیز جتنا میرے خدا کو ہے ماشاء اللہ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. ماشاء اللہ عبد الغفور اتاری بھائی ہیں ہمارے. پلیز ریسائٹ نعت چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے اینڈ تلاوت آف سورہ فاتحہ انشاءاللہ تعالی عز و جل. جزاک اللہ خیراً. ماشاء اللہ آمین. کچھ آپ کی خدمت میں مجھے عرض کرنا ہے, کہہ دیتا ہوں, دل کے کانوں سے سننے کی کوشش کیجئے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ میرے دل کے کان بھی کھول دے. آمین. یہ آپ نے نفسیات ہے انسانی محسوس کیا ہوگا کہ ہم کبھی اگر لمبے سفر پر ہوں نا, ٹرین سے, بائی بس یا خود ڈرائیو کر رہے ہوں, لمبی ڈرائیو پہ ہوں, اور جب واپسی کا سفر کرتے ہیں, گھر کی جانب لوٹتے ہیں, تو آپ نے ایک محسوس کیا ہوگا کہ ابھی گھر نہیں آیا ہوتا, لیکن ایک مخصوص علاقے کی حدود میں داخل ہو کر, جو ہمارے گھر کے قریب ہی ہوتی ہے, محلہ سمجھ لیں یا علاقے کی حدود میں داخل ہو کر ایک اطمینان کی سی کیفیت دل پر ہم محسوس کرتے ہیں. تھوڑا سا جو اسٹریس ہوتا ہے, لگتا ہے کہ ریلیو ہو گئے ہیں ہم, اسٹریس ختم ہو جاتا ہے کہ یار اب تو اپنے علاقے میں پہنچ گئے,
چلو الحمدللہ پہنچ ہی جائیں گے، ایک ایسا ذہن میں آتا ہے۔ اور جن لوگوں کو کبھی حالات کی لا اینڈ آرڈر کی سچویشن کبھی ایسے 19-20 ہو جائے اور اس دوران اگر ان کو سفر کرنا ہو تو پھر بھی ایک اسٹریس رہتی ہے، اور جب وہ اس مخصوص علاقے میں داخل ہوتے ہیں، ابھی گھر نہیں پہنچے لیکن ایک وہ ٹینشن نہیں رہتی جو کہ ایک عام طور پر ہوا کرتی ہے۔ یہ ایک انسانی نفسیات ہے، آپ نے بھی مشاہدہ کیا ہوگا اس کا کہ اچھا اسی طرح منزل پر پہنچنے والوں نے منزل پر پہنچنا تھا اور گویا کہ اب قریب آئی یا اب قریب آئی، 3 منٹ رہ گئے تھے اطلاعات کے مطابق، 3 منٹ رہتے تھے اور جو پلین تھا اس نے زمین کو چھو لینا تھا، لینڈ کر جانا تھا۔ تو ہم ویژولائز کریں کہ اس ٹائم وہ جو پیسنجرز ہوں گے، مسافر ہوں گے، ان کی کیا تھنکنگ اور کیا ذہن ہوگا، کس طرح سے انہوں نے ذہنی طور پر، ایک تو وہ جو کیفیت میں نے عرض کی اس کو پیش نظر رکھی، اور کس طرح انہوں نے ذہنی طور پر اپنے آپ کو اترنے کے بعد کے لیے تیار کرنا شروع کر دیا ہوگا، تیاری اور ایک ذہنی بھی اور فزیکلی بھی ہو گئی ہوگی۔ لیکن اچانک توقع کے خلاف کچھ کام ہونا شروع ہو گیا ہوگا، وہ جہاز میں دراڑیں پڑنی شروع ہو گئی ہوں گی، جھٹکے لگنے لگے ہوں گے، آوازیں آنی شروع ہو گئی ہوں گی، اور ایک پھر جو دہشت اور وحشت کا عالم ہوا ہوگا، اور پھر ایک یہ تصور کہ اتنی بلندی اور یہاں سے نیچے جانا، اور عزیز پیارے وہ جو سارے منصوبے وہ ایک بجلی کی تیزی سے ذہن سے گزرے ہوں گے، اور کیا نہیں یاد آیا ہوگا ذہن کے، شاید سیکنڈ کے لمحے بھر کے حصے میں پتہ نہیں کتنی یادیں آ کر بجلی کی تیزی سے گزر گئی ہوں گی، یا ہو سکتا ہے کہ ذہنی کام کرنا چھوڑ گیا ہو، بالکل ہینگ ہو گیا ہو، واللہ عالم کیا کیفیات اور کیا وہ تھیں۔ بہرحال کریش ہو گیا اور وہ کسی نے، لکھنے والے نے لکھا بھی، بتایا کہ وہ کوئی مکان کی پوری دیوار جو تھی وہ ریڈ تھی، ریڈش اور بلیکش، یعنی خون سے پوری سرخ، کتنے جسم اس پر جا کر لگے ہوں گے اور کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہوئے ہوں گے۔ جن جن کا ایمان پر خاتمہ ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کی مغفرت فرمائے۔ لوگ جمع بھی ہوئے، اور جمع ہوئے بتایا جاتا ہے، اور دیکھا، اب ظاہر ہے کہ باڈی دیکھتے ہیں، انسانی جسم کے جو باقیات ہیں، ٹکڑے ہیں، وہ دیکھتے ہیں، تو پھر کہا وہ پھر چھٹ گئے، کام پھر بھی کیے انہوں نے، دیکھا لیکن وہ ایسے بھی تھے جو دیکھنے سے دور ہو گئے۔ وہ بتایا جاتا ہے کہ جب انسان دیکھتا ہے نا یہ، تو اس کو اپنا بھی یاد آتا ہے کہ میں نے بھی مرنا ہے، اور ایک سٹیج، اب مطلب جیسے یہ جو اب جسم ہے اس میں جان نہیں ہے، کبھی تھی، چلتا بھی تھا، پھرتا بھی تھا، پلاننگ بھی کرتا تھا، ہنستا تھا، کتنا ہنسمکھ تھا، کیسا حسین تھا، کیا تھا اور کیا نہیں تھا، اور اب کیا ہو گیا، کیسے ایسے ہو گئے۔ تو میں نے بھی، کیسا ہی صحیح، ایسا ہی ہونا ہے۔ ایک ذہن کے کسی گوشے میں، کہیں ذہن کی کسی تہ میں یہ خیال ہوتا ہے۔ تو اب یہ انسانی نفس ہے نا، اس کی عجیب مینٹلٹی ہے۔ یہ اس حقیقت، شتر مرغ جب دشمن کو دیکھتا ہے تو وہ ریت میں سر چھپا لیتا ہے، لیکن دشمن غائب نہیں ہو جاتا، وہ سمجھتا ہے غائب ہو گیا، تو وہ بدکتے ہیں، ہم بھاگتے ہیں، اس کنویں کو بند کر کے، اس کے اوپر کچھ سل رکھ کے، اس کے اوپر کچھ مینار بنا کر ہم اس کے اوپر کھڑے ہونے کی کوشش کرتے ہیں، تاکہ اس خیال سے ہمیں نجات مل جائے، ہمارے ذہن میں یہ بار بار دستک نہ دے، ناکنگ نہ کرے۔ یہ تو ہمارے لیے اس میں درس عبرت ہے کہ ان دا سینس کہ آج یہ گئے، کل ہماری باری ہے۔ ہمیں اس سے آخرت کا درس لینا ہے کہ ہوتا کیا ہے، یعنی ہم تصور کریں کہ وہ 3 سیکنڈ پہلے کیا ان کے ذہن میں کیا ہوگا، اور ادھر 3 منٹ پہلے ذہن میں کیا ہوگا۔ ہم اپنے آپ پر غور کریں کہ
کہ ہماری کیا کیفیت ہے اور ہمارے ساتھ کیا 3 منٹ، وہ بھی تو ایک انسان ہی تھے، کیا ہمارے ساتھ 3 منٹ بعد کچھ نہیں ہو سکتا؟ کوئی کھیلتے کھیلتے مر جاتا ہے، کوئی طرح طرح کی عجیب عجیب قسم کی موتیں ہیں جن کو بارے میں سننے کو ملتا ہے. مطلب بتانے کا عرض کریں، ایمفیسس اس بات پر ہے، گارنٹی کوئی نہیں ہے کہ اگلے 3 سیکنڈ بعد بھی کیا ہو سکتا، ہوتا رہتا ہے دنیا کے اندر، واقعات سننے کو ملتے رہتے ہیں. ہم اپنے آپ کو کیوں اس لسٹ میں شامل نہیں کرتے کہ 3 منٹ بعد یا 3 سیکنڈ بعد ہمارے ساتھ بھی کچھ ہو سکتا ہے؟ اور کیوں ہم اس کنویں کو پورا بھر کر اس کے اوپر سل لگا کر مینار کھڑا کر کے بہت اونچا اس کے اوپر ہم رہنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ اس تصور سے دور بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں؟ اصل میں یہ بہت قیمتی چیز ہے. جی ہاں، موت کی یاد یہ بہت قیمتی چیز ہے، اور اس کا ذکر نا باعث فضیلت ہے. جی ہاں، باعث فضیلت ہے، کیونکہ یہ اس کی برکتوں میں جہاں اور بہت ساری برکتیں، الحمدللہ مدنی ماحول میں تو موت کا اچھا خاصا تذکرہ ہوتا ہے، اور بعض ہوتے ہیں جن کو اتنی نالج نہیں ہوتی، سچی بات ہے، اپنے آپ کو نالجبل سمجھتے ہیں، ان کے ذہن میں ہو سکتا آتا بھی ہو یار یہ موت کا تذکرہ کرتے رہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ اور ایک کچھ دنیاوی طور پر زیادہ پڑھے لکھے، یعنی کہ حقیقتاً زیادہ غافل، اپنی فائنل ڈیسٹینیشن سے آنکھ بند کر لینے والے، کبوتر کی طرح بلی کو دیکھ کر جو آنکھ بند کر لیتا ہے، اس حقیقت سے نظریں چرانے والے، وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ یار یہ اتنا تذکرہ. تو ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، ایک اللہ تبارک و تعالیٰ امیر اہل سنت پر بہت زیادہ برکتیں رحمتیں نازل فرمائے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی تعلیمات پر جتنی توجہ کی، جتنا پروجیکشن بلکہ مدنی انعامات کے سلیبس میں ڈال دیا امام غزالی علیہ رحمہ کی فرمودات کو منہاج العابدین کی شکل میں، اور گاہے گاہے جتنی پروجیکشن کرتے ہیں. احیاء العلوم ہماری مدینۃ العلمیہ اس پر کام کر رہی ہے الحمدللہ ترجمے پر. جلد نمبر 4 سے میں آپ کی خدمت میں مدنی پھول عرض کر رہا ہوں. دل کے کانوں سے سنیے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک شخص کا ذکر کیا گیا. امام غزالی علیہ رحمہ یہ نقل فرما رہے ہیں، یعنی کوئی صاحب ہوں گے، ان کا تذکرہ کیا گیا تو حاضرین نے اس کی تعریف میں اچھے کلمات کہے، ان کی توصیف اور تعریف بیان کی گئی. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، موصوف موت کا ذکر کس طرح کرتے ہیں؟ ان صاحب کا تذکرہ ہو رہا ہے جس کی آپ تعریف کر رہے ہیں، وہ موت کا کس طرح تذکرہ کرتے ہیں؟ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کیا، ہم نے ان سے موت کا ذکر نہیں سنا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارا ممدوح اس مرتبے کا نہیں ہے، یعنی جو آپ سمجھ رہے ہیں اس طرح کا نہیں ہے، اس مرتبے کا حامل نہیں ہے وہ جن کا تذکرہ کیا جا رہا ہے. تو موت کا تذکرہ تو ہم بڑے بڑے اولیاء کرام کی مطلب مجلسوں میں ان کی جو صحبتیں ہوتی تھیں اس کے بارے میں ہم سنتے ہیں، ہم تصوف کی کتابیں پڑھیں، تقریباً ہر کتاب میں ہی آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ تذکرہ مل ہی جائے گا. تو یہ ایک ایسی بابرکت چیز ہے، ایک تو باعث فضیلت، دوسرا یہ لذت، جو دنیاوی لذات ہے نا، جو غفلت کا شکار کر دیتی ہے. عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ جو جتنا زیادہ دنیاوی لذات میں مبتلا ہوتا ہے اتنا ہی زیادہ اس کی غفلت کی ڈگری جو ہے، انٹینسٹی، شدت، وہ اتنی زیادہ ہوتی ہے. تو اس کو کھرچتی ہے یہ جو ذہن پر گرد چڑھ جاتی ہے نا، یہ سمجھے موت یہ کدال ہے، یہ اس مٹی کو ہٹا دیتی ہے، اور ذہن گویا کہ اس غفلت کے پردے سے باہر نکل آئے کہ اچھا کہاں جانا ہے میں نے اور میں کر کیا رہا ہوں. اور یہ احساس پیدا ہونے کی دیر ہے. سچی بات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے رحم اور کرم فرمائے، یہ احساس صحیح معنوں میں پیدا ہو جائے، بندے کی زندگی میں اتنا بڑا ٹرن، اتنا بڑا چینج آ جاتا ہے. تو ایک تو لذات کو یہ ان سے پھر دنیا سے بے رغبتی. اسی لیے تو امیر اہل سنت احیاء العلوم کا اتنا زیادہ تذکرہ کرتے ہیں اور اتنا ایمفیسس کرتے ہیں اس بات پر، ایمفیسائز کرتے ہیں اس بات پر کہ اس کو پڑھیے. خیر، تو یہ فرماتے ہیں کہ موت کی یاد جو ہے، خلاصتاً عرض کر رہا ہوں کہ یہ ایسے غفلت کی چادر نہیں ہٹا دے گی، بلکہ کیمیائی سعادت میں تو اس طرح لکھا ہے کہ ایک شخص ہے جو صرف موت کو تذکرہ برائے تذکرہ کرتا ہے، یاد برائے یاد کرتا ہے، تو اس کی تو غفلت میں اضافہ ہو جاتا ہے. میں اوپر سے موت کا تذکرہ کیا یا ابھی موت کا تذکرہ ہو رہا ہے اور سن رہا ہے، اب وہ اگر مثال کے طور پر ریزسٹنس لا رہا ہے، امیون نے دیوار لگا دی، اب
میرے ذہن میں میرے کان میں نہ جائے. تو اس طرح تو میری غفلت میں اضافہ ہی ہو رہا ہے, انڈرسٹوڈ سی بات ہے. تو اس طرح کی تذکرہ برائے تذکرہ نہیں. اور پھر فرماتے ہیں کہ جب اگر ذکر کیا جائے تو جب بار بار اس کی طرف توجہ کی جائے گی اور آگاہ کرنے والی باتوں میں غور کیا جائے گا, جب یہ مقصد حاصل ہوگا. اگر کوئی تذکرہ کر رہا اور میں غور نہیں کر رہا, اگر کوئی تذکرہ کر رہا میں توجہ نہیں کر رہا, تو میں نے تو خود امیون کر لیا, دیوار لگا دی ہے. پھر تو ہو سکتا ہے, اب کہ بیان سننے والے کئی ہوتے ہیں, لیکن ایک بیان سنتا ہے اس کی کی دنیا بدل جاتی ہے, وہ کہیں کا کہیں پہنچ جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت ہے. ہم اپنی ذمہ داری بھی تو محسوس کریں کہ کیا ہم نے توجہ سے, اتنے غور سے, اتنا دھیان لگا کر سنا, ورنہ تو کورے کے کورے رہ جائیں گے. پیج نمبر 1008 پر ہے, جلد نمبر 4 سے فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, موت کا ذکر زیادہ کیا کرو, زیادہ کیا کرو, یہ گناہوں سے پاک اور دنیا سے بے رغبت کرتی ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا موت جدا کرنے کے لیے کافی ہے. ایک اور جگہ فرمایا کہ ایک اور حدیث شریف ہے, موت واعظ و نصیحت کے لیے کفایت کرتی ہے. تو کسی پیارے نے اتنی پیاری بات کہی تھی, کسی عقل مند شخص نے, کہ اس نے اپنے بھائی کو لیٹر لکھا, انفرادی کوشش کے لیے سمجھاتے تھے, بجھاتے تھے, تذکرہ کرتے تھے وہی بات کہ اے بھائی, اس گھر میں یعنی کہ اس دنیا میں موت سے ڈر, اس سے پہلے کہ تو ایسی جگہ چلا جائے کہ جہاں تو ایسے گھر میں چلا جائے کہ وہاں تو موت مانگے, موت کی تمنا کرے اور تجھے موت نہ آئے. اللہ تبارک و تعالیٰ کرم فرما دے. امام غزالی علیہ رحمہ نے کچھ دل میں موت کی یاد کا طریقہ لکھا ہے, میں یہ عرض کرتا ہوں تاکہ وہی میں نے عرض کیا نا کہ صرف سن لینا یا رسمی تذکرہ کر دینا, یہ دل میں حقیقی جو ایک وہ ہے, جو اس کا پرپز ہے, شاید وہ پیدا نہ کرے. تو اس کا پراپر طریقہ جو بزرگان دین نے لکھا ہے, امام غزالی علیہ رحمہ نے فرمایا ہے, وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں, کاش اس پر ہمیں عمل کرنا نصیب ہو جائے. فرماتے ہیں کہ لوگ اس سے اس لیے غافل ہیں, یعنی دل موت سے, کہ وہ اس کے بارے میں بہت کم سوچتے ہیں. اور یہ ہر ایک پہ ٹک لگتا جائے گا کہ ہاں یار ہمارا معاملہ بیان ہو رہا ہے, ہمارا معاملہ بیان ہو رہا ہے. بہت کم سوچتے ہیں اور اسے زیادہ یاد بھی نہیں کرتے. اور جو شخص اسے یاد کرتا ہے وہ فارغ دل کے ساتھ یاد نہیں کرتا, بلکہ ایسے دل سے یاد کرتا ہے جو دنیاوی خواہشات میں مشغول ہے. لہٰذا دل میں موت کا ذکر قرار نہیں پکڑتا. تو اس سلسلے میں طریقہ یہ ہے کہ آدمی اپنے دل کو موت کے ذکر کے علاوہ ہر خیال سے پاک کر دے, اور جب موت کی یاد اس کے دل میں جم جائے گی تو اثر بھی کرے گی, اور اس وقت اس کا دنیا کے ذریعے سرور اور راحت کم ہو جائے گی اور دل ٹوٹ جائے گا. پھر انہوں نے آگے پریکٹیکل طریقہ لکھا ہے, فرماتے ہیں کہ اپنے جو ہم اثر لوگ تھے, اپنے جو وقت کے لوگ تھے, جو اپنے سامنے محلے میں رہنے والے, کلیگز, آپ کے ساتھ کالج یونیورسٹی میں پڑھنے والے, آپ کے ساتھ آپ کی آرگنائزیشن میں انٹرپرائز میں کام کرنے والے, آپ کی مارکیٹ میں ساتھ دکانیں چلانے والے, آپ کے ملازمین یا آپ کے باسز, ان سب کو یاد کیجئے, آپ کے دوست, آپ کے رشتہ دار, آپ کے احباب جو اس سے پہلے فوت ہو چکے ہیں. اور فرماتے ہیں ان کی موت اور مٹی کے نیچے ان کی آرام گاہوں کو یاد کریں. یہ آنکھیں بند کر کے سنیے, غور سے سنتے جائیے, اور یہ ساتھ ساتھ ذہن چلاتے جائیے. ان کے عہدوں, ان صورتوں اور ان حالات کو یاد کریں, اور غور کریں کس طرح مٹی نے ان کے صورتوں کے حسن کو مٹا دیا, اور کس طرح ان کے اعضاء ان کی قبروں میں متفرق ہو گئے, ان کی بیویاں کس طرح بیوہ اور بچے یتیم ہو گئے اور ان کے مال ضائع ہو گئے, ان سے ان کی مساجد اور مجالس خالی ہو گئیں اور ان کے نام و نشان مٹ گئے. تو فرماتے ہیں کہ کس طرح اب اس کے پاؤں اور اعضاء ٹوٹ گئے. وہ کس طرح ہنسا کرتا تھا لیکن اب مٹی نے اس کے دانتوں کو کھا لیا, اور کس طرح باتیں کیا کرتا تھا لیکن اب کیڑوں نے اس کی زبان کو کھا لیا. کس طرح وہ اپنے لیے 10 سال تک کی منصوبہ بندی, غیر ضروری چیزوں کی منصوبہ بندی کرتا تھا, لیکن اس کی موت میں صرف 1 مہینہ رہ گیا تھا, اور اسے اس بات کی خبر بھی نہیں تھی. حتیٰ کہ اس کو اس وقت موت آئی کہ جسے اس کا گمان بھی نہ ہو. فرشتے کی صورت اس کے سامنے ظاہر ہوئی, اور اس کے کانوں میں آواز آئی کہ جنت کی طرف جائے گا یا جہنم کی طرف. ایک وقت ہمارے ساتھ بھی ایسا ہونا ہے کہ فرشتے کی صورت ہمیں نظر آنی ہے,
اور ہمارے ساتھ بھی یہ ہونا ہے کہ ہمیں یہ اطلاع آنی ہے، ہمیں یہ پتہ چلنا ہے۔ اللہ ہم پر رحم کرے، کرم کی بارشیں کرے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم عافیت کا، اس کی رحمت کا، اس کے کرم کا، اس کے فضل کا سوال کرتے ہیں۔ بس رب رحم فرما دے، یہ غفلت کی چادر ہٹ جائے، اے کاش آخرت کی تیاری نصیب ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں موت کی صحیح معنوں میں یاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امیر اہل سنت کے اس طرح کے بیان ہے نا، قبر کی پہلی رات، یہ تو ضرور سننا چاہیے، ضرور سننا چاہیے۔ لاشوں کے انبار، قبر کی پہلی رات، اور پرانے بیان ہیں امیر اہل سنت کے جو آخرت کو جھنجھوڑنے کے لیے، اس طرح سے ہلانے کے لیے، غفلت کی چادر کو چیر کے رکھ دیں۔ ایسے بیان سنیں اور ان کی زبان مبارک کی تاثیر یہ اپنی جگہ پر۔ آئیے انہی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں آج یہ کیا مدنی پھول ہمیں عطا فرما رہے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو، کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ اتنی بے اعتبار ہے دنیا، نہیں اچھی، خراب ہے دنیا، خراب ہے، خراب خرابیوں کا مجموعہ یہ دنیا، اس میں وفا نہیں ہے۔ عیبوں کو اچھالنے والے لوگ ہیں نا، یہ بھی دنیا کا ایک بدترین جز ہے کہ جو اچھے خاصے آبروداروں کی عزتیں اچھالتے ہیں، یا جس کے اندر عیب پیدا ہوا اس کو بلا ضرورت بدنام کرتے ہیں اور اس کو اچھالتے ہیں۔ پتہ نہیں کیا کیا اس میں پھر وہ کڑیاں ملاتے ہیں اور کیا کیا اس میں ملاوٹیں کرتے ہیں۔ اب یہ کہ ہم ہر ایک یعنی کہ اپنے اندر اپنے ضمیر کو جھنجھوڑیں کہ ہم یار یہ کیا کر رہے ہیں۔ یعنی یہ مذہبی طبقے میں بھی یہ انداز پایا جا رہا ہے کہ اگر ایک سمجھو کہ طالب علم دین ہے فی زمانہ، اکثریت پر بات کر رہا ہوں میں، سب کی نہیں، اور اس کو اگر برابر والے طالب علم کے بارے میں کوئی کمزوری پتہ چل گئی نا، اس کو یہ ڈھکے گا نہیں، اس کا چانس کم ہے، یہ اس کو بتائے گا، پھر بات بڑھتے بڑھتے کہاں سے کہاں یہ بیچارہ ڈیگریڈ ہو جائے۔ حالانکہ یہ اس کا جو عیب ہے، اگر یہ عیب ایسا ہے کہ اس کی اصلاح یہ نہیں کر سکتا، اس کی اصلاح نہیں کر سکتا، تو اب اس کی اصلاح بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ اچھا، اس عیب سے مسلمانوں کو شر نہیں پہنچ رہا، نقصان نہیں پہنچ رہا، تو اب اس پر واجب ہے کہ اس عیب کو چھپائے۔ بولے گا تو گناہ گار ہوگا۔ ہاں، اگر اس کا عیب ایسا ہے کہ جس سے دوسروں کو نقصان ہو رہا ہے اور دوسروں کو بچانا مقصود ہے، اس نیت سے بتائے گا تو ثواب پائے گا۔ اس نیت سے نہیں بتائے گا، پھر بھی اگر بتائے گا تو ظاہر ہے کہ یہ ایسا ہی لگتا ہے کہ گناہ گار ہوگا، کہ اس پر ضروری تھا کہ یہ عیب پوشی کرتا۔ جب مقصود بتانا نہیں، خالی اس کو ڈیگریڈ کرنا ہے، تو اسلام نے ڈیگریڈ کی تو اجازت ہی نہیں ہے بلا ضرورت شرعی۔ یہ ہماری بدقسمتی سے حالت ہو گئی ہے کہ کسی کی عزت سلامت نہیں، یعنی یہاں تک کہ بیٹا ہے وہ باپ کی پولیں اپنے دوستوں میں کھولتا ہے، باپ نماز کے لیے نہیں اٹھتا ہے، نمازی 4 ٹائم پڑھتا ہے، نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یہ گناہ اس کا چھپا ہوا ہے۔ بیٹا دوستوں میں بات کرتا ہے، یار میرا باپ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، میرا باپ نماز کے لیے نہیں اٹھتا، یار میرا باپ شراب کی لت پڑ گئی ہے، یار میرا باپ یوں سب کے سامنے بڑا ٹھیک ٹھاک ہے، بڑا آپ جناب سے جھک جھک کر بات کرتا ہے، میری امی کو مارتا ہے، میری امی سے لڑتا ہے، ہم لوگوں کو باپ نے محبت نہیں دی ہے۔ ایسی باتیں آج کرتے کہ نہیں کرتے معاشرے میں، حالانکہ یہ حرام ہے، حرام، جہنم میں لے جانے والے کام ہے۔ آپ اپنے باپ کے اس دوست کو اگر بتا رہے ہیں اس نیت سے کہ باپ کی میں اصلاح نہیں کر سکتا، یہ اس کا کلوز ہے اور دوست ہے، اس کا میرا باپ احترام کرتا ہے، تو یہ میرے باپ کو سمجھا دے، اس لیے کرے گا تو ثواب ملے گا۔ یہ نیت تھوڑی ہوتی، خالی بولنے کی خاطر بولتے ہیں اور عیب اچھالتے ہیں۔ اسی طرح میاں اپنی بیوی کی کمزوریاں بتاتا ہے، یوں کرتی ہے، میری بات نہیں مانتی ہے، مجھے ستاتی بہت ہے، زبان دراز ہے، فلاں ہے، چنی ہے، چنا ہے۔ اس طرح بیوی بھی کوئی شریف نہیں ہوتی، یہ جنرل بات کر رہا ہوں، سب نہیں، لیکن ایسے ہیں۔ بیوی اپنی سہیلیوں میں، رشتہ داروں میں، اپنے جا کے میکے میں بڑا چڑھا کر افسانے سناتی ہے اپنے سسرال کے، اس کی کوئی شرعی مطلب انہیں اس کے پاس دلیل نہیں ہوتی کہ سنانے کی کیا حاجت ہے، یہ خود اس کا ذہن بھی نہیں ہوتا، سناتی ہے، غیبتیں کرتی ہے، پھر تہمتیں، بدگمانیاں، گناہوں کے ایسے دروازے کھلے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ اور یہ نامراد بیوی اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے، اس کا سر کا تاج ہے، حالانکہ یہ دونوں مرے اور جنت میں گئے تو بھی اکٹھے رہیں گے، ان کا ایسا رشتہ ہے، تو بھی مطلب یہ نامراد بیوی اپنے شوہر کو بدنام کرتی ہے، مجھے روٹی نہیں دیتا، میرے کو خرچی نہیں دیتا، جب دیکھو مجھے جھاڑتا ہے، مجھ پر غصہ کرتا ہے، بڑے ظالم کے پلے بند گئی ہوں،
پھر یہ گھر میں جا کر بولتی ہے تو میں کیا بولتا، ہم کو بڑے ظالم سے پنارا پڑ گیا ہے، اللہ اس کو مطلب ہدایت دے، دعا کرو اس کو ہدایت دے۔ یہ دعا کرو تو کوئی نیک آدمی کو دعا کے لیے تھوڑی بولتے ہیں، خالی بڑاس ہوتی ہے کہ ایسا ظالم گھرانہ ہے، اس کی ساس جادو کرتی ہے، اس کی بہو یوں کرتی ہے، وہ تعویذ کرتی ہے تو عملیات کرتی ہے تو یوں کرتی ہے یوں کرتی ہے۔ یعنی یہ ہمارے معاشرے کے ناسور ہیں، ناسور، اندھی چل رہی اندھی۔ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور سمجھاؤ کہ سمجھانا مسلمانوں کو فائدہ دیتا ہے۔ سمجھاتے رہتے ہیں، الحمدللہ بہت سو کی اصلاحیں ہوتی بھی ہیں، اللہ کی رحمت سے فرق پڑتا ہے۔ یہ کہ اگر سب صحیح ہو جائے نا، ہمارے لیڈر بھی صحیح ہو جائیں، ہمارے جو بھی مذہبی حلیے کے افراد ہیں وہ بھی اس معاملے کو سمجھیں، اس بخاری شریف کی حدیث کو پیش نظر رکھا کریں، یعنی کسی کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر دے۔ تو اگر اس کو یہ بھی تھام لیں، سب تھام لیں، مجھ جیسے بھی تھام لیں، آپ جیسے بھی تھام لیں، اسلامی بھائی بھی تھام لیں، اسلامی بہنیں بھی تھام لیں اس حدیث پاک کا دامن، انشاءاللہ اس یہ معاشرہ جو ہمارا امن کا گہوارہ بن جائے گا۔ نبی نیکی کی دعوت کی تڑپ ہو کسی صورت نہ کم چشم کرم۔ ماشاءاللہ، مرحبا مرحبا۔ سمیر بھائی ہیں خیرپور سے، باب الاسلام سندھ، اور جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، انہیں سننے کا دل چاہ رہا ہے۔ صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمین کھائی نوجوان کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ بے نمازی تیری شامت آئے گی، قبر کی دیوار بس مل جائے گی، توڑ دے گی قبر تیری پسلیاں، دونوں ہاتھوں کی ملے گی جو انگلیاں۔ عمر میں چھوٹی ہے گر کوئی نماز، جلد ادا کر لے تو آ غفلت سے باز۔ اے جواری تو جوئے سے باز آ، ورنہ پھنس جائے گا جس دن تو مرا۔ اے ملاوٹ کرنے والے مان جا، خوف کر بھائی عذاب نار کا۔ چھوڑ دے اے تاجروں کم تولنا، جھوٹ چھوڑو بیچنے میں بولنا۔ بھائیوں کا دل دکھانا چھوڑ دو، اور تمسخر بھی اڑانا چھوڑ دو۔ سود و رشوت میں نحوست ہے بڑی، نیز دوزخ میں سزا ہوگی کڑی۔ دل دکھانا چھوڑ دے ماں باپ کا، ورنہ ہے اس میں خسارہ آپ کا۔ جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔
جزاک اللہ خیراً. اللہ عز و جل کے حضور رحمت کی بھیک بھی مانگ لیتے ہیں, مغفرت کی بھیک بھی مانگ لیتے ہیں. 2-3 شعر اگر اس کے بھی سنا دیں, یا الہی مغفرت کر بے کس و مجبور کی, تو اللہ آپ کو مدینے لے جائے, وہیں رکھ لے, آپ کے صدقے ہمیں بھی رکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. ہر خطا تو در گزر کر بے کسو مجبور کی یا الہی مغفرت کر بے کسو مجبور کی یا النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. سلسلہ روحانی علاج میں ہمارے اسلامی بھائی آپ کو پیارے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسماء طیبین میں سے ایک اسم چن کر اس کی کچھ فضیلت بتایا کرتے ہیں. دیکھیے آج انہوں نے کون سے اسم شریف کا انتخاب کیا ہے اور کیا ہمیں سکھا رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آج کے اس سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے میں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے مبارک اسماء میں سے جس اسم کے متعلق ہم سنیں گے وہ ہے حاشر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، یعنی جمع کرنے والے۔ چونکہ قیامت والے دن سب لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میدان محشر کی طرف جمع کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قبر انور سے کھڑے ہوں گے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم میدان محشر کی طرف تشریف لائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بعد تمام لوگ اپنی اپنی قبروں سے نکل کر حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے پیچھے پیچھے میدان محشر میں حاضر ہوں گے۔ تو اس وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام حاشر ہے۔ امام طیبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں یہ اسناد یعنی حاشر کی اسناد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی طرف کرنا یہ مجازی ہے، یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا میدان محشر میں آنا یہ لوگوں کے اٹھنے کا سبب بنے گا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام میدان محشر میں آئیں گے، تو یہ گویا کہ ایک سبب بنا لوگوں کے اپنی قبروں سے اٹھنے کا اور ان کے میدان محشر کی طرف آنے کا۔ حدیث شریف میں ہے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام خود ارشاد فرماتے ہیں وَأَنَا الْحَاشِرُ الَّذِي يُحْشَرُ النَّاسُ عَلَىٰ قَدَمِي، یعنی میں وہ حاشر ہوں، میں وہ جمع کرنے والا ہوں کہ جس کے قدم پر لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے ہوں گے، لوگ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے ہوں گے۔ سب لوگ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ہی کی بارگاہ میں پناہ اور شفاعت کی التجا لے کر آئیں گے کہ سب انبیاء کی بارگاہ میں باری باری جو ہے وہ حاضری دیں گے، اور ہر طرف سے یہی صدا ملے گی کہ اذهبوا الی غیری، آج کسی اور کے پاس جاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ میں سب لوگ حاضری دیں گے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائیں گے انا لہا انا لہا، آ جاؤ میں ہی شفاعت کے لیے ہوں۔ تو سب لوگ میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں شفاعت کے لیے جمع ہوں گے۔ اس وجہ سے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا نام حاشر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پھر لوگوں کی شفاعت فرمائیں گے۔ بہرحال اس اسم کے فضائل میں آتا ہے کہ جو اس مبارک اسم کو روزانہ 509 مرتبہ حاشر صلی اللہ علیہ وسلم اس کا ورد کرے، ہر میدان میں کامیاب ہوگا انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ عز و جل نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس مبارک اسم کا صدقہ ہمیں دنیا و آخرت کے امتحانات میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئیے اب اپنے سلسلے کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے کی طرف واپسی چلتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہتے رہتے گئے دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ عارف اتاری بھاولپور سے ہیں، مجھ کو درپیش ہے پھر مبارک سفر سننا چاہ رہے ہیں۔ محمد عدیل رانا مرکز الاولیاء لاہور سے، کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب۔ ندیم اتاری باب المدینہ کراچی سے ہیں، پھر کے گلی گلی تباہ ٹھوکریں در در کی کھائیں کیوں۔ محمد ارسلان اتاری باب المدینہ سے، میرے مرشد کا دیدار بڑا سوہنا۔ اور محمد منیر جہلم سے ہیں ہمارے ساتھ، محمد ارشد حضرت سلطان بھاؤ جھنگ سے، یعنی کہ عاصم رضا لکھ رہا ہوں نعت سرور۔ عمران اتاری ڈگری سے ہیں، جاوید اتاری بھائی بھی ڈگری سے ہیں۔ عمران بھائی سورہ رحمان کی تلاوت سننا چاہ رہے تھے۔ بدر منیر رضا مرکز الاولیاء لاہور سے ہیں، ظاہر طیبہ روزے پہ جا کر۔ بلال بھائی سید صاحب ماشاءاللہ اٹک سے ہیں، مدینہ یاد آیا ہے ان کو۔ غلام یاسین بھائی سردار آباد یعنی کہ فیصل آباد سے سورہ قدر شریف کی تلاوت سننا چاہ رہے ہیں۔ نادر اتاری مورو سے ہیں، اور ضیاء کوٹ سے کس کے چہرے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، اللہ اللہ۔ ندیم اتاری باب المدینہ سے، اور ای میلز پر بھی آ جاتے ہیں جناب۔ السلام علیکم، السلام ورحمۃ اللہ۔ مختلف ای میلز پڑھ رہا ہوں میں۔ اللہ کی رحمت سے مدنی چینل بڑی تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے۔ میری عرض ہے کہ روزانہ شام کے وقت مدنی خاکہ ضرور چلایا جائے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آمین۔ محمد مقصود نقشبندی حاجی علی نگر ممبئی ہند سے انہوں نے یہ میل کی ہے ہمیں فیڈ بیک پہ۔
Assalamu alaikum wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Abdul Hafiz from Hyderabad, India. It's 8 a.m. in the morning. I switched on the TV thinking to watch some movies, but when I opened the TV, Madani channel came up and something stopped me from changing the channel. MashaAllah. This is the magnetism. یہ کہہ رہے ہیں کہ میں صبح اٹھا اور میں کچھ فلمیں دیکھنا چاہ رہا تھا تو میں نے ٹی وی آن کیا اور ٹی وی جب کھولا تو ایک دم مدنی چینل سامنے آیا اور مدنی چینل سامنے آیا تو بس پھر اٹ واز دا ٹاپک آن دا بیہیویئر ود پیرنٹس. والدین کے ساتھ حسن سلوک کے اوپر ایک ٹاپک تھا. ہیٹس آفس ٹو دا نیریٹر. نتھنگ فورس می ٹو رائٹ اے میل امیڈیٹلی دین دس ٹاپک آن یور چینل. یعنی اس ٹاپک نے ان کو مجبور کر دیا, اتنی زیادہ ان میں پسند آیا انہوں نے کہ فوراً انہوں نے میل کیا اور میل بھی انہوں نے موبائل سے بھیجی ہے. کیپ اپ دس گڈ ورک انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل. یو آر امپروونگ مینی ہاؤسز. ایمان الحمدللہ الحمدللہ. جزاک اللہ آمین. ماشاء اللہ آپ بھی اس مدنی کام میں اپنا اپنا حصہ ڈال دینے کے لیے آ جائیے. پیارے پیارے اسلامی بھائی, آپ کیوں پیچھے رہتے ہیں, جلدی جلدی آ جائیے. اچھا, اس کے بعد تو جناب یہ ہیں مالدیپ سے ہے. ہیلو, آئی تھنک یور پروگرام آر گریٹ. Your programs are great. I am a Mad Muller and would like to join your organization. Thanks. MashaAllah. With open arms. آ جائیے مدنی ماحول میں. اور جناب لندن سے ایک میل ہے اور اس میں بھی انہوں نے کافی سارے تاثرات اور خیالات کا اظہار کیا ہے. یو ایس اے سے بھی میل آئی ہوئی تھی, یہاں سے بھی سورہ قدر اور بھی تلاوتوں کے علاوہ وہ ذہن میں گزری. ایس ایم ایس اسپیشل کا یاد ہے آپ کو, کبھی میں نے کمٹمنٹ کیا تھا آج کے سلسلے کو ایس ایم ایس اسپیشل سمجھ لیجیے. تو وہ سورہ قدر شریف یو ایس اے کیلیفورنیا سے بھی اور یہاں بھی ایک اسلامی بھائی نے نظر سے جو گزری ہے, تو سورہ قدر ہی سنا دیجیے. جزاک اللہ خیرا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناه فی لیلۃ القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. انشاءاللہ تعالیٰ عز و جل نیکیوں بھرا, رحمتوں بھرا, یاد الہی سے معمور, نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے گلدستوں سے, پھولوں سے سجا ہوا یہ سلسلہ لے کر پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. اب تو وقت ہوا چاہتا ہے ختم, اور ہم چاہ رہے ہیں آپ سے اجازت اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ پھر مل کر حاضر ہوں گے, میں اور آپ مل کر نیکیاں کریں گے, اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے, کھولے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے.